الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وقال تعالى في آية أخرى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العلي العظيم. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابقہ کے کاشغر، جو کرے گا امتیاز رنگ و خو مٹ جائے گا، جو کرے گا امتیاز رنگ و خو مٹ جائے گا، ترک فرگانی ہو یا اعرابی والا دہر۔ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ آؤ چلو چل کے ریت نچوڑی جائے، اپنی قسمت میں سمندر نہیں آنے والا، اور اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ تو پکارے گا تو اے صحنے حرم آئیں گے، اب ابابیل کے انداز میں ہم آئیں گے، لے کے آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کے علم، یہ الگ بات ہے کہ تعداد میں کم آئے گا۔ محترم حضرات، جہانگیر آباد اللہ تبارک و تعالیٰ ان شخص کو کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے جس کا نام جہانگیر رہا ہوگا اور اس نے اس بستی کو آباد کیا۔ آج تو میں جب لفظ جہانگیر پڑھتا ہوں، لفظ جہانگیر سنتا ہوں تو تاریخ مجھ پہ ہنستی ہے، میرا ضمیر مجھ پہ ملامت کرتا ہے، میری آنکھوں برساتی ہے، دل گھٹ گھٹ کے رونے لگتا ہے کہ کبھی ہمارا خطاب جہانگیر ہوا کرتا تھا، آج ساری جہاں نے ہمیں غلامی کے بندھن میں جکڑ لیا ہے، اور ان جہانگیر کے بیٹوں کو، ان کی اولادوں کو یہ پتہ بھی نہیں کہ یہ تھے کیا، اور آج غلامی کی بیڑیاں پہنے، آج غلامی کی ہتھکڑیاں پہنے ہوئے
آج قید کی سلاخوں میں بند یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. ہائے افسوس سد افسوس. میں نے علامہ اقبال کے یہ شعر ہندوستان کے مختلف کونوں پر پڑھ کر سنائے ہیں، اور آج پھر مجھے اس مجمع میں اپنی قوم کے چند نوجوان نظر آ رہے ہیں. بوڑھے تو تھک جاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ زندگی گزر گئی، اب کرنا ہے. کسی بھی قوم کا سرمایہ اس قوم کے نوجوان ہوا کرتے ہیں. اس قوم کے نوجوانوں ہی میں یہ ولولہ اور جذبہ ہوتا ہے کہ وہ سمندر پر کشتیاں دوڑانے کا عزم رکھتے ہوں، پہاڑوں کو چیر دینے کی طاقت رکھتے ہوں، آسمان کی بلندیوں کو چھونے کا عزم اور حوصلہ رکھتے ہوں. اور جس قوم کے نوجوان جوانی میں ہی بوڑھے ہو جائیں، جس قوم کے جوانوں کے خواب ختم ہو جائیں، وہ قوم مر جاتی ہے اور پھر اسے زندہ کرنے کے لیے نہ جانے کتنوں کو اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنا پڑا. صحیح کہا حضرت مولانا آصف صاحب نے، جن کو مولانا امانت اللہ صاحب کی وراثت ملی ہوئی ہے. یہ عجیب بات ہے، میری وہ آواز کو سن رہے ہوں اور آپ سن رہے ہوں تو یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے جس کا وارث بنا دے. مولانا امانت اللہ صاحب کے نام سے بھی پورا ہندوستان واقف تھا اور واقف رہے گا. میرے کئی سال ان کی بستی، ان کے شہر عمری کلاں میں گزرے. میں نے ان کو قریب سے دیکھا، مگر ان کی وراثت ان کے بیٹے کو نہ مل سکی، ان کی وراثت ان کے بھتیجے کو نہ مل سکی، ان کی وراثت اپنے جگر گوشوں کو نہ مل سکی. مگر وہ لوگ جن کا ان سے خونی کوئی رشتہ نہیں تھا، خاندانی کوئی رشتہ نہیں تھا، ان سے کوئی رشتہ وطنی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کا وارث بنایا. کبھی کبھی آدمی اپنی اولاد پہ فخر کرتا ہے، کبھی آدمی اپنی اولاد پہ ناز کرتا ہے، کبھی آدمی کو امید اپنی اولاد پر ہوتی ہے، مگر اولاد وارث نہیں بنتی. وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی اولاد کو ان کا سچا وارث بنایا کرتا ہے. اگر ہم قرآن کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اولو العزم پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، ان کی اولاد کو ان کا وارث بنایا. اور یہ ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اللہ اکبر. انہوں نے دعا مانگی تھی. ہم کبھی مانگتے ہیں دعا؟ نہیں مانگتے. میں بات دوسری طرف کروں گا. میرا مزاج سیاسی رہا ہے، لیکن اب میں نے ان تمام چیزوں کو طلاق دے دی ہے. مگر مزاج ہے اس لیے برا نہ مانے. امیدوار پردھانی کے بہت امیدوں میں ہیں. ہر شخص کی دعا یہ ہے کہ بس اس بار مجھے موقع دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ. ہر شخص یہی چاہتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا نہ تھی. ابراہیم علیہ السلام تو دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، اے اللہ میری اولاد کو اور میری اہل کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کر. من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. اولاد ملی مگر آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بن سکی. بیوی زندگی میں آئی مگر زندگی میں آ کر جس نے پورے گھر کو جہنم بنا دیا. آج گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے. کتنی امیدوں سے لڑکے کا نکاح کر کے کوئی باپ لے کر آیا، ماں نے ہزاروں خواب سجائے، لڑکے کی بہن نے نہ جانے کتنے سپنے سجائے. بھائی کی بیوی آنے والی ہے جسے میں بھاوج یا بھابھی کہہ کر پکاروں گی، اور باپ نے خواب سجائے میں اپنے بیٹے کے گھر میں ایک دلہن لے کر آ رہا ہوں. ماں نے سپنے سجائے میں اپنے اس لفظ جگر اس لال کی بیوی لے کر آ رہی ہوں. مگر چند دن نہ گزرے، میں یہ تجربات آپ کو بتا رہا ہوں، چند مہینے نہ گزرے، اس بیوی نے، اس لڑکی نے آ کر اس گھر کو جہنم کدا بنا دیا. چند دنوں کے بعد وہ روٹ کے اپنے گھر پہنچی، روٹ کے چلی جاتی. کوئی غم کی بات نہ تھی. اس کی کچھ پر طاقتور بھائی کھڑے ہوئے اور اس ہندوستانی سماج میں اس نے جا کر اپنے شوہر، اپنی ساس
ساس اور ساس کی بیٹیاں اور تمام شوہر کے گھر والوں کے خلاف جہیز کا مقدمہ دائر کیا اور کہہ رہی ہے کہ تمہیں جیل کی ٹھنڈی نہیں بلکہ گرم ہوائیں کھلاؤں گا. خوشیاں کافور ہو گئی. کہاں تو امیدیں تھیں, کیا کیا سپنے تھے, سب کانچ کی بوتل کی طرح ٹوٹ گئے. اللہ اکبر, کتنے غم. اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی دعا یہ کرتے ہیں, دعا جب کریں جب ہم نے قرآن پڑھا ہو, دعا جب کریں جب ہم نے عربی زبان سیکھی ہو. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ابراہیم اپنے مولا سے دعا کرتے ہیں, اے میرے رب میری بیویوں کو اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور مجھے متقیوں کا امام بنا. کس کا امام؟ متقیوں کا امام بنا دے. آپ کیا کہتے ہیں؟ حلیف اور دلیت کا بھی مجھے امام بنا دے, سورن اور سندر کا بھی امام بنا دے. ابراہیم یہ نہیں کہتے مجھے مشرکوں کا امام بنا دے, وہ یہ نہیں کہتے مجھے اپنے دشمنوں کا امام بنا دے, وہ یہ نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں مجھے امامت عطا کر متقین کی, جن کی مجھے امامت دی ہے میرے زیر نگرانی ہر شخص تجھ سے ڈرنے والا ہو, ہر شخص تیرے سامنے سجدہ ریز ہو. وہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو شرک سے دور رکھنا, مجھے اور میری اولاد کو اے اللہ مسلمان بنا دے. کیا کہہ رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے. ابھی تو آپ نے مسجد کی تعمیر بھی نہیں کی, اس کی تعمیر کے لیے تھوڑا سا ہاتھ پھیلایا ہے تو بہت سے لوگوں نے ہاتھ کھولے اور باقی نے بند کر دیے. خانہ کعبہ کی تعمیر کی کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام. ان کی دعائیں سنتے چلے جائیں گے اور پھر اپنی زبان پر جاری کر لیجیے. آپ یہ مت سمجھیے کہ صاحب عربی نہیں آتی تو ہم دعا نہیں کر سکتے. کیا آپ دامن پھیلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ میری بیوی کو میری آنکھ کی ٹھنڈک بنا, میری اولاد کو میری آنکھ کی ٹھنڈک بنا دے. میں جب جب بیوی کو دیکھوں تو وہ تو میری آنکھوں کی جلن نہ ہو, میں جب اولاد کو دیکھوں تو میری آنکھوں کی سوزش نہ ہو, اور میرے ماتحت جتنے لوگ ہیں وہ سب تقوی والے اور طہارت والے ہو. میں جدھر سے گزروں کوئی یہ کہے کہ یہ تمہارا بیٹا ہے, کوئی یہ کہے کہ یہ تمہارا بھتیجا ہے, کوئی یہ کہے کہ تمہارا پوتا ہے, کوئی یہ کہے کہ تمہارا بھانجا ہے, کوئی یہ کہے کہ تمہارا نواسا ہے, کوئی یہ کہے کہ یہ تمہارا فلاں عزیز و اقارب ہے. تم ان کے بڑے ہو, کوئی قرآن کا حافظ ہو, کوئی قرآن کا عالم ہو, کوئی اسلام کا غازی ہو, کوئی دین کا سپہ سالار ہو, کوئی مسجد کا مؤذن ہو, کوئی مسجد کا امام ہو, کوئی خطیب ہو اور کوئی عظیم ہو اور اسلام کے لیے لکھ رہا ہو. جدھر آپ جائیں آپ کا تذکرہ چل رہا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا مشکل ہے. ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا ربنا واجعلنا مسلمین لک. اے اللہ یہ تیرا گھر بنا دیا ہم نے. کس نے بنایا؟ باپ اور بیٹے. آج باپ اور بیٹے کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ دونوں مل کے سینما ہال پکچر ہال بنا ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر پیسہ مل جائے تو پہلی فرصت میں سوچتا ہے پیسہ کہاں سے آئے. ہمارے رامپور میں حمایت اللہ خان رہتے تھے. حمایت اللہ خان کوئی بیٹا کوئی اولاد نہیں, مگر مال کہاں سے زیادہ ہے. یہی تو آج خوش نصیبی ہے. کتنے خوش نصیب ہو آپ. اور مانا شاہد صاحب کی برکت, آصف صاحب کی دعوت, ہمارے احمدآباد میں رہنے والے حکیم صاحب کا اصرار اور میں چلا آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ تک پہنچایا. ہم آج کوئی معمولی کام کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. یاد رکھو اپنے ذہن میں
جتنے لوگ آج اس مجلس میں آئے ہیں، رب دو جہاں کی قسم، پہلی اینٹ رکھنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ مفتی عبدالرحمان صاحب کی قیادت میں، ان کی صدارت میں آج مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج اتنے بڑے عمل کے لیے قبول کیا ہے کہ رہتی دنیا تک، صبح قیامت تک، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک زمین و آسمان رہیں گے، جب تک یہاں صبح کی وہ بچے گی تو کوئی نہ کوئی مؤذن اٹھ کر اللہ اکبر کی صدا لگائے گا اور کہے گا اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے۔ ایک کے بعد دوسرا مؤذن آئے گا اور پکار لگتی رہے گی، صدا لگتی رہے گی، اس مسجد سبحانیہ سے آواز نکلتی رہے گی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ جب ایک کسان اپنی بھینس کی طرف جائے گا اس کے دودھ گرنے کامیابی ہے، جب ایک کسان اپنے کھیت کی طرف نکلے گا کہ کھیت میں آج گنا لگا دینے میں کامیابی ہے، جب ایک کسان اپنا دھان بونے کے لیے نکلے گا اور تو اس سے یہ واضح کہہ رہا ہوگا ہاں دھان بونے کی تجھے اجازت ہے، دھانوں کے لگانے کی اجازت ہے، اس کو سینچنے اور سنوارنے کی اجازت ہے، اللہ نے منع نہیں کیا ہے، مگر پہلے پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جھکا لے۔ جس نے حل کے پیچھے چلنے کے لیے 2 قدم دیے ہیں، جس نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، جس نے بولنے کے لیے زبان دی ہے، وہ آج یہ کہتا ہے کہ میرے دربار میں آ اور آ کر کہہ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو سب سے عظیم ہے، اور سر رکھ کر سجدے میں کہے سبحان ربی الاعلی، میرا رب سب سے اعلیٰ ہے، میرا رب سب سے بلند ہے، وہ پاک ہے۔ اے عیسائیوں، وہ اولاد سے پاک ہے، تم جھوٹے ہو، مکار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی بیٹا نہیں ہے، تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور جتنے لوگوں نے پتھروں کو، کنکروں کو، پیڑوں کو، درختوں کو، دریاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے، آگ کے چوروں کو، آگ کے چراغ کو، ان کے سامنے کہہ دو سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے کہ کوئی چراغ میرے رب کے برابر ہو، میرا رب پاک ہے کہ کوئی جانور میرے رب کے برابر ہو، میرا رب پاک ہے اس بات سے کہ سورج میرے رب کے برابر میں بیٹھے، یہ میرے رب کی مخلوق ہے، یہ میرے رب کا غلام ہے، یہ چاند میرے رب کا بنایا ہوا ہے، میرا رب اسے کبھی ڈورے کی شکل میں نکالتا ہے، کبھی چودھری کا چاند بنا دیتا ہے، کبھی مہینے کے آخر میں اس کو چھپا دیتا ہے، اور چاند کے پوجنے والوں سے یہ کہتا ہے کہ یہ چھپنے والا چاند اور یہ گھٹنے اور بڑھ جانے والا سورج پرستش کے قابل نہیں ہے۔ یہی نعرہ مستانہ عراق کی سرزمین پر ابراہیم علیہ السلام نے سورج اور چاند کی پوجنے والی قوم کے سامنے لگایا تھا اور کہا تھا میں اس رب کو مانتا ہوں جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ جب کوئی شخص گزرے گا اس وقت مؤذن پکار کر کہے گا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اس مسجد سے صدا لگے گی، اور جتنی نمازیں اس میں پڑھی جائیں گی، جتنا قرآن پڑھا جائے گا، جتنے سجدے کیے جائیں گے، جتنے رکوع کیے جائیں گے، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قبول نہیں کرتا۔ نمرود کی بادشاہت پوری دنیا پر ہے، مگر نمرود کے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے قبول نہیں کیا۔ نمرود صنم بناتا رہا، پتھروں کی مورتیاں تراش کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں لوگوں کو ان کے سامنے جھکاتا رہا، خود بھی ان کے سامنے جھکتا رہا، مگر یہ ابراہیم علیہ السلام ہے جن کے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، تو ان کے ہاتھوں سے ان کے بیٹے کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم اپنے بیٹے کے ساتھ خانہ کعبہ کے پتھر لگا رہے ہیں، معمار ڈھونڈ کر کہیں اور سے نہیں لایا گیا، مزدوری پر اور اجرت پر نہیں لایا گیا، ابراہیم خود کھڑا ہے، اپنے ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے ہے اور اپنے بیٹے اسماعیل سے کہتا ہے میرے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مزدور بنایا ہے، مزدوری تو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے لیے۔ اسماعیل پتھر ڈھونڈ کر لا رہے ہیں، باپ ابراہیم پتھر کو لگا رہا ہے، اور جب وہاں پر علامتی طور پر پتھر لگانے کا مسئلہ آیا تو اسماعیل پتھر ڈھونڈنے کے لیے گئے کہ کونے پر کوئی یادگاری پتھر لگایا جائے۔
کس نے لا کر دیا پتھر؟ جبرائیل علیہ السلام پتھر لے کر آئے. یہ حجر اسود ہے. آج اسے اسود کہا جاتا ہے. وہ آج کالا ہے. جب جنت سے آیا تھا تو دودھ کی طرح سفید تھا. دودھ کی طرح سفید تھا. کیا سنگ منظر سفید ہو رہا ہے. مگر اس میں گناہوں کے کھینچنے کی کشش ہے. جن گناہ گاروں نے اسے ہاتھوں سے چھوا اس نے ان کے گناہوں کو کھینچ لیا. جس ہونٹوں نے اس پتھر کو بوسا دیا اس نے اس کے گناہوں کو چوس لیا. رب دو جہاں کی قسم جس نے اس پتھر کو چھوا ہے وہی اس کی کشش محسوس کر سکتا ہے. جس نے اس پتھر کو چوما ہے اپنے ہونٹوں سے, چومنے کے بعد جسم کے اندر جو نورانیت, جو روحانیت, جو کیفیت, جو اثر پیدا ہوتا ہے وہ وہی محسوس کر سکتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو چومنے کا موقع دیا ہو. اے ربا, اے مولا ہمارے پاک پروردگار, تو اپنے گھر کی زیارت مال کی بنیاد پر نہیں کرا تھا, دولت کی بنیاد پر نہیں کرا تھا, حکمرانوں کی بنیاد پر نہیں کرا تھا. وہ لوگ جن کو بچپن میں پہننے کے لیے جوتے تک نصیب نہیں تھے, جو بچپن میں رہنے کے لیے جنہیں مکان تک نصیب نہیں تھے, جن کے مکانوں پر چھتیں تک نہیں تھی, پانی آتا تھا تو ماں کبھی برساتی میں چھپاتی تھی, ماں کبھی اپنے آنچل میں چھپاتی تھی. لوگوں کے تھپیڑے جب گھر کو آ کر رکھتے تھے تو ماں مٹی کے نیچے, کٹیا کے نیچے اپنے بچوں کو ڈال دیا کرتی تھی. میرا لفظ بگڑ کہیں گرم ہوا سے مر نہ جائے, اسے لو نہ لگ جائے. مگر اے مولا تو کتنی قدرت والا ہے کہ گرم تھپیڑوں نے بھی اس بچے کا کچھ نہ بگاڑا. وہ آخر بڑا ہوا, اس نے کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پہنچ جاؤں گا. مگر چڑیوں کی طرح, پرندوں کی طرح اے مولا اس غریب بچے کو حجر اسود پر لے گیا جس نے حجر اسود کو اپنے ہوٹل سے چوم کر راحت اور کیفیت محسوس کی. یہ کرشمے رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے. وہ حجر اسود جو اس کو چوم لے, کل قیامت میں وہ حجر اسود گواہی دے گا کہ اے اللہ اس نے مجھے چوما. گواہ بن جائے, اس کی زبان ہو, اس کی آنکھیں ہو. اے عزیزوں اور ساتھیوں, میں دیکھ رہا تھا کہ آج جس مکان کی تعمیر کے لیے آپ آئے ہیں وہ آپ کا مکان نہیں, وہ اللہ کا گھر اور خانہ کعبہ کی ایک شاخ ہے جس کی بنیاد ہے. بھول گئے ہوں گے میں پیچھے کیا کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ میرا وطن رامپور ہے. اب لوگ مجھے دہلی سے پہچانتے ہیں. وہاں ان کی کوئی اولاد نہیں, آنکھ سے وہ شخص کانا, مال کمانے کے لیے بیٹا بھی نہیں, مگر پھر بھی مال کمایا. مال کہاں سے ملے گا؟ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں آج کی طرح موبائل میں فلم نہیں آتی, آج کی طرح سی ڈی پر فلم نہیں آتی, آج کی طرح چینلز لگے ہوئے نہیں تھے. سنیما ہال میں فلم دیکھی جاتی تھی, اس کے ٹکٹ ملتے تھے, ہفتے بھر وہ چلا کرتی تھی. دن میں 12 گھنٹے میں 4 مرتبہ اس کو دکھایا جاتا تھا. اس نے سوچا کہ اس سے بڑا بزنس کون سا ہوگا. اس نے ڈائمنڈ کے نام سے ایک سنیما ہال, پکچر ہال بنوایا جو غالباً آج تک بھی چلتا ہے. جیسا کہ مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ اب تو وہ کلی اے سی کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے اپنا بنائے. غور کرو ایک لمحے کے لیے کس کے لیے کیا؟ اولاد بھی نہ تھی. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جتنے گناہ وہاں اس کی بنیاد سے لے کے آج تک ہو رہے ہیں, اور جب تک وہ چلتا رہے گا اس میں شو ہوتا رہے گا, گانے بجتے رہیں گے, فلمیں بنتی رہیں گی. یہ حمایت اللہ صاحب کو, جن کا نام تو حمایت اللہ تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت کرنے والا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرنے والا, مگر
دنیا میں شیطان نے دھوکہ دیا، اس نفس نے گمراہ کیا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ کاش مسجد بنا کر تعمیر کر جاتا، کاش کسی ایسے مقام پر کوئی عمارت تعمیر کر دیتا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھی جاتی، کاش کوئی مسافر خانہ بنا کر چلا جاتا، کاش کوئی ایک کنواں کھدوا کر چلا جاتا۔ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا، جس نے کسی اچھے کام کی بنیاد رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب عطا کرے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس اچھے کام کو کرتے رہیں گے ان کا بھی ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ ومن سن سنتا سیئتا، اور جس نے کسی برے کام کی بنیاد رکھی تو جتنے لوگ قیامت تک اس پر برائی کرتے رہیں گے اسے اس کا وبال پہنچتا رہے گا، عذاب پہنچتا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا ہے قابیل، جس نے اپنے بھائی کا قتل کیا حابیل کا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوتے رہیں گے، جتنے ناحق خون بہے گا، جتنی تلواریں کسی کے سر پر چلیں گی، یعنی ہر قاتل کا جو گناہ اس قاتل کو ملے گا وہ تو اس کو ملے گا ہی، مگر چونکہ پہلی تلوار بھائی پر بھائی نے چلائی اس کا بوجھ، اس کا گناہ پہلے قتل کرنے والے قابیل کو بھی پہنچتا ہے۔ اس لیے اس مسجد پر شرکت کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنی بیوی کو جمع کیا اور اپنی اولاد کو لے کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، اللہ اکبر، وہ مقام جو روئے زمین کا مرکز ہے، قرآن نے کہا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اے مسلمانوں اچھی طرح سمجھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرکز بنایا ہے خانہ کعبہ کو۔ مکہ المکرمہ ہی روئے زمین کا مرکز ہے، اس کی مرکزیت ہمیشہ قائم رہے گی، دنیا اس کی مرکزیت کو ختم نہیں کر سکتی۔ آج ساری دنیا کو یہی تو ہم کھائے جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ مرکز بنا ہوا ہے اور وہ ہے مسلمانوں کے قبضے میں، وہ ہے مسلمانوں کا قبلہ، وہ ہے مسلمانوں کا مرکز۔ مسلمانوں سے مرکزیت نہیں چھینتی، دنیا میں مرکزیتیں بنتی رہی مگر وہ چھینی جاتی رہی۔ یہی وہ جلن تھا، یہی وہ حسد تھا، یہی وہ کیفیت تھی جو ابرہا کو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے لے کر آئی تھی، مگر ابرہا کا کوئی داؤں خانہ کعبہ کے خلاف نہ چل سکا۔ آج بھی یہی ہے۔ اس کو بنانے کے بعد ابراہیم کیا دعا کرتے ہیں سن لیجیے، سننے کی تو آپ حاضر ہو جائیں گے، کیونکہ کانوں نے اتنے گانے سنے ہیں کہ انہیں کچھ اور سنائی نہیں۔ اس لیے یہ جلسے غنیمت ہے کہ اس میں علماء آپ کو اٹھا کر سنا دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس کعبے کو بنا کر دعا کرتے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا۔ آج وہ لفظ مسلم اور مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ ہر نوجوان چاہتا ہے کہ اسلام کی ساری نشانیاں اتارے، کوئی تمہیں دیکھ کر یہ نہ پہچان سکے کہ یہ مسلمان۔ ہم اور عیسائی اگر برابر کھڑے کر دیے جائیں تو کوئی یہ نہ پہچانے کہ یہ عیسائی ہے یا مسلمان۔ یہودی برابر میں کھڑا کر دیا جائے تو کوئی پہچان نہ سکے کہ یہودی ہے یا مسلمان۔ نتھو رام آپ کے برابر میں کھڑے کر دیے جائے تو پتہ نہ چل سکے کہ یہ نتھو رام ہے یا یہ مسلمان ہے۔ ڈر لگتا ہے، اور اب تو مسلمانوں نے اپنے بچوں کے نام مسلمانوں جیسے رکھنا بھی چھوڑ دیے۔ راجی صاحب نام پوچھ رہے تھے، خود الٹے سیدھے نام کہتے کہ وہ نام بتا دوں جس کے آخر میں الف نون لگا ہوا۔ کہہ رہے ہیں غلمان رکھا ہے میرا نام۔ میں نے کہا اس سے کوئی معنی نہیں ہے، ظلمان رکھو تو مانا غلام ہو جائے۔ بولے نہیں وہ بتا دیجیے کہ جس کے آگے الف نون لگا ہو تو میں نے بتا
شیطان بھائی علی تھوڑی تو پوچھ رہے ہو نا، تو شیطان کا آگے نہیں رکھا. میں نے کہا کنعان بتائیے. واہ، اور ان کو پتہ ہی نہیں. میں نے کہا یہ نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا تھا جو ڈوب گیا تھا، ایمان نہ لا کر پکڑو. میں نے کہا تو عثمان اچھا نہیں، عفان اچھا نہیں، فیضان اچھا نہیں، نیا ڈھونڈ کر لاؤ، نیا ڈھونڈ کر لاؤ. یہ حال ہے. الٹے سیدھے نام انٹرنیٹ پر اصلی نام رکھے، پیار میں نہ جانے کیا کیا نام رکھے، کیا کیا نام کا ڈالے. کسی نے اپنا نام گڈو، یہ کیا اس سے کوئی کیسے مطلب گڈو پنڈت تھا نہیں جو ایم ایل اے آج بھی، تو کیا پتا چلے گا گڈو تو پنڈت بھی کا نام دیا. نکو یہ کیا نام، پپو یہ کون سی زبان کا نام ہے، کون کیا مانا ہے اس سے. ایک طرف سے یہ کہتا ہے میں محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کے نام اچھے نہیں لگ رہے، صحابہ کے نام اچھے نہیں لگتے، اسلام کے وہ ہیرو وہ جنرل جن پر تاریخ اسلام ناز کر رہی ہے وہ کوئی اچھا نہیں لگ رہا. میں اگر کسی کو کہہ دوں کہ اپنے بیٹے کا نام خالد رکھ دے تو خالد رکھنے کو تیار نہیں ہوگا. وہ تو میری محلی میں رہتا خالد نام کر کرتا. ارے اس کی وجہ سے کیوں رکھ رہا ہے؟ خالد اسلامی تاریخ کا وہ ہیرو وہ جرنیل ہے جس نے اسلام کے ماتھے پر سنہرا تاج سجا کر رکھا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اعظم سے سیف اللہ کا خطاب دیا ہے. ہاں خالد وہ ہے جس پر تاریخ اسلام نام کرتی رہے گی. اپنے بیٹے کا نام عمر رکھ دے، عمر اس کو اچھا نہیں لگ رہا، اچھا فیروز رکھ دے تو فیروز رکھنے کے لیے تیار ہے. فیروز اچھا لگ رہا ہے. کہیں تیرا دماغ اور تیرا دل دونوں ہی کبھی بگڑ گئے. پوچھ تو چاہیے فیروز کون ہے. میں نے اس دن سہارنپور میں کہا تھا وہاں سے کچھ حضرات آئے ہیں. فیروز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، قاتل ہے. فیروز ہی اسی کا نام تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسجد نبوی میں خنجر مارے ہیں. اپنے بیٹوں کا نام پرویز رکھا ہوا ہے، اور پرویز وہ شخص ہے جس نے محمد رسول اللہ کے خط کو پھاڑ کر ہوا میں اڑاتے ہوئے ٹکڑے کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ عربوں کو اب اتنی ہمت ہوئی کہ وہ ہم سے یہ کہیں کہ ہم ان کی اطاعت قبول کر لیں. اپنے جرنیلوں کو بھیج کر یہ کہا جاؤ اس محمد کو گرفتار کر کے لاؤ. آج یہ سنتے ہو کیونکہ ہاں نام رکھتے کیونکہ پرویز ایک فوجی جنرل کا نام رکھے ہوئے. جمشید یہ ایرانی بادشاہوں کے مجوسیوں کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو جمشید کہا جاتا تھا، اس کو جمشید کہا جاتا تھا. اب اگر اس سے یہ کہو کہ تو اپنے بیٹے کا نام وہ رکھ جس نے تاریخ اسلام میں ذرا صلاح الدین رکھے تو اسے شرم آنے لگے گی. اپنے بیٹے کا نام محمد فاتح رکھے تو وہ تاریخ میں کہے گا میں محمد فاتح اپنا نام کیوں رکھوں. ہاں وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے نام کو بدنام کیا ہے اور جو آج بھی پوری دنیا میں مسلمان ہو کر یہودیوں کی طرف سے اس لیے سکے حاصل کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کر سکے، ان کی وجہ سے تو اپنے بیٹے کا نام سلمان رکھ رہا ہے. اس لیے نہیں رکھتا کہ سلمان فارسی سے مثبت ہو جائے، وہ اس لیے رکھ رہا ہے کہ آج ایک ہجڑا سلمان کے نام سے دنیا میں مشہور ہو گیا، اس لیے میں اپنے بیٹے کا نام سلمان رکھ رہا ہوں. جو رات دن شراب پینے کی اداکاریاں کرتا ہوں، جو زنا کاری کے طریقے بتاتا ہوں، جو
جو شرک کرنے کے راستے کھولتا ہے، جو 1 منٹ میں اسلام کا چولا اتار کر مشرک بن جاتا ہے، اس کی نسبت کر کے آج اپنے بچے کا جب نام رکھے گا تو یاد رکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق تیرے بچے کو وہی نسبت حاصل ہوگی جس نسبت کی بنیاد پر تو رکھ رہا ہے۔ آج حال ہمارا یہ ہو گیا، یہ ہمارا حال ہے عزیزوں۔ اس لیے یہ اجلاس تھوڑی دیر کے لیے غنیمت ہے، غنیمت ہے کہ اس میں کچھ دیر کے لیے دل پر لگی ہوئی زنگ دھل جاتی ہے اور آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ مجھے بھی میرے بیٹے کو مسلمان بنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد اسماعیل کی جتنی اولاد آئے، میری جو اولاد آئے اسے بھی مسلمان امت بنانا۔ اب مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ بری لگتی ہو تو لگ جائے۔ ہم رسول اللہ کے وارث ہیں، سڑک پر بھی چلتے چلے جائیے تو کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ دیوالی، گنگا اسنان، گووردھن، چھٹ پوجا مبارک ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے نیچے؟ نیچے نام لکھا ہوا ہے فہد علی، باسط علی، حاجی فلاں۔ گووردھن، گوبر کی پوجا مبارک ہو۔ یہ مبارک کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ مبارک کا لفظ یعنی اس میں بھی برکت ہو۔ مبارک کے معنی ہوتے ہیں آپ کو برکت ہو، یہ برکت سے بنا ہے مبارک، مبارکبادی دی جا رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ پورا روڈ نیشنل ہائی وے NH-24 سے بھرا پڑا ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں امیدیں اس دنیا سے ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ مسجد اسی بات کا اعلان کرتی ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے اور پکے رسول ہیں۔ مگر اب تو عجیب و غریب باتیں چل رہی ہے، عجیب و غریب معاملہ چل رہا ہے۔ یہ علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا، وہ وضع میں نصارہ تو تمدن میں ہنوز۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وہ وضع میں نصارہ، لباس عیسائیوں جیسا وہ پہنے ویسا ہی ہم پہنے، شرم آ رہی ہے۔ اور وضع میں نصارہ کو تمدن میں ہنوز، آپ کا کلچر، آپ کی تہذیب ہندوستان میں ان لوگوں کی طرح جو آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، ان کے یہاں چہرہ باندھے گا تو ہمارا بچہ بھی چہرہ باندھ کر آئے گا۔ ارے وہاں تو پہلی مرتبہ چہرے کی شروعات اس لیے ہوئی تھی کہ جو اپنے بیٹے کو لے کر جا رہا تھا اس کا بیٹا کالا تھا، اس کے ایک آنکھ نہیں تھی، تو آنکھ کو چھپانے کے لیے اس نے چہرہ باندھا تاکہ اس بیٹے کی آنکھ چھپ جائے، بیوی آ جائے، جب نکاح پڑ جائے 7 پھیرے بھول جائیں، اس کے بعد تو بن گئی اس کے نکاح میں۔ وہاں تو طلاق کا تصور بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو عورت بھی طلاق مانگ سکتی ہے اور مرد طلاق دے سکتا ہے، لیکن وہاں تو طلاق مانگ بھی نہیں سکتی ہے، وہ طلاق دے سکتا ہے۔ ایک بار بن گئی تو گائے کی طرح جیسے کھوٹے سے باندھ لی آپ نے، اب آپ استعمال دکھا دی۔ یہاں تو اگر وہ دیکھ لے بیوی کے تو کھڑا ہے تو جا کر مفتی صاحب کے پہنچ جائے گی، کہے گی میرا خلا کراؤ، اور اسلام میں خلا جائز ہے، بیوی طلاق مانگ سکتی ہے، کیا بات ہے؟ حق دیا ہے اسلام، قاضی نکاح کو فسخ کرا سکتا ہے جب شوہر ظلم کر رہا ہو اور دونوں میں نہیں بن رہی ہو۔ تو اب وہاں تو پہلی مرتبہ شروعات اس لیے کی تھی کہ اس کی بیچارے کی آنکھ کو چھپانا تھا، اور بس پھر وہ ان کے یہاں رسم بن کر کے چلی آئی۔ اب یہاں یہ ہے مسلمان مگر صاف چہرہ بھی بندھے گا اور ہاتھ میں مہندی بھی لگے گی۔ کبھی پوچھا تو نے کہ مہندی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مردوں کو لگانے کی اجازت دی ہے؟ کیا مردوں کے لیے مہندی لگانا جائز ہے؟ تجھے علماء فتویٰ دیں گے ناجائز اور حرام ہے، تو مرد ہو کر کے عورت کیوں بننا چاہتا ہے؟ تو کیوں عورت بننا چاہ رہا ہے؟ یہاں
ساس اپنے داماد کو سونے کی انگوٹھی بھیٹ کرے گی اور پیش کرے گی اور ساری سونے کی انگوٹھی دی جائے گی. یہاں تلک اور یہاں منگنی اور پھر منگنی کے ساتھ نہ جانے کیا کیا جہیز. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری تہذیب کون سی ہے؟ یہ ہمارا تمدن کون سا ہے؟ اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا وہ غزہ میں نہ سارا تو تمدن میں ہنر. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے ہوئے. یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. سب کو اپنی اپنی قوم پر ناز. ہم تو یہ ہیں جو جس علاقے میں اکثریت میں رہتا ہے وہ اس پر ناز کر رہا ہے. محمد رسول اللہ اس قوم پر ناز کرنے کے لیے نہیں آئے. وہاں تو حضرت بلال حبشے کا رہنے والا ہے لیکن اسلام پر ناز کر رہا ہے. سلمان کو اپنے ایرانی ہونے پر ناز نہ تھا. مجھے تو آج اپنے شہری ہونے پر ناز. مجھے تو آج اپنے قوم اور اپنے قوم کے فنا ہو جانے پر ناز. حضرت سلمان فارسی نے جب اسلام قبول کیا تو ان سے کوئی پوچھتا کہ تمہارا نام کیا ہے تو حضرت سلمان کہتے کہ میرا نام سلمان. وہ پوچھتے کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے. یہاں تو باپ دادا پتہ نہیں کب کون ان کی نسلوں میں جا کر کے رانا گزرے تھے تو وہ بھی اپنے نام کے ساتھ رانا لگاتا رانا. کون سا قادر رانا؟ یہ کون ہی منور رانا؟ مہارانا پرتاپ سے سلسلہ جڑ جائے کسی صورت سے کیونکہ وہ تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی باپ کا نام جب کوئی پوچھتا تو کہتے انا سلمان ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں. میں نہیں جانتا کہ میرا باپ کون تھا، میں نہیں جانتا کہ میرے باپ کا نام کیا تھا. میں اسلام سے پہچانا جاتا ہوں، میں اسلام سے جانا گیا ہوں. میں نے ساری قربانیاں اسلام کے لیے دی ہیں. میں اسلام کی وجہ سے پہچانا گیا ہوں. میں اپنا باپ اسلام کو مانتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے جذبے جانتا ہے. جب غزوہ خندق کے موقع پر تمام صحابہ خندقیں کھودنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور صحابہ نے خندقیں کھودنے کے لیے اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ لیا. سلمان اکیلے کھڑے رہ گئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کہا اے سلمان تو اکیلا کیوں کھڑا ہے؟ کہا میں ایران کا رہنے والا ہوں. عربوں نے عربوں کا ہاتھ پکڑ لیا، قریش نے قریش کو ساتھی بنا لیا، بنو تمیم نے بنو تمیم کو ساتھی بنا لیا. میں کس کا ہاتھ پکڑوں؟ تب محمد رسول اللہ نے سلمان کا ہاتھ پکڑ کر کہا تم میرے ساتھ خندق کھودو گے، اور ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے کہا سلمان منی من اہل البیت، سلمان مجھ سے ہے اور میرے اہل بیت سے ہے. جیسے فاطمہ میرے اہل بیت میں ہے، حسن و حسین میرے اہل بیت میں ہے، اسی طرح سلمان بھی اہل بیت میں ہے. کہ یہ اسلام ہے ہمارے پاس؟ نہیں. یہ تو بہت دور ہے، یہ تو ختم ہو چلا، یہ تو ختم ہو چلا. دوبارہ پھر سے کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جانے کی ضرورت ہے. دوبارہ ان مسجدوں میں اسی لیے بلایا جاتا ہے کہ یہاں سارے بتوں کو توڑوایا جاتا ہے. شیخ صاحب وہ آپ کی شیخوخیت دکان پر ہے، مکان پر ہے. اس مسجد میں آ کر تمہیں ایک صف میں کھڑا ہونا ہوگا جہاں پھٹے پرانے کپڑوں میں کوئی مسکین بھی کھڑا ہو سکتا ہے، جہاں ٹوٹے پھوٹے لباس میں بدبودار کپڑوں میں ایک رکشہ چلانے والا بھی کھڑا ہو سکتا ہے، جسے تم اپنے سے کمتر سمجھتے ہو، جسے تم نیچ کہتے ہو، اور جسے ہندوستانی حکومت نے بیک ورڈ قرار دے دیا ہے، اور جو سمجھتا ہے کہ حکومت کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے. آج اسے حکومت بیک ورڈ سمجھتی ہے، وہ بھی اگر پہلے آیا ہے تو اگلی صف میں کھڑا ہوگا. کوئی مائی کا لال نواب ہو یا حکمراں، یہاں تک کہ وہ وقت کا سردار ہی کیوں نہ ہو، وہ اسے پیچھے نہیں ہٹا سکتا ہے. وہ اگلی صف میں نماز پڑھے گا. یہی اسلام کی شان ہے. آ گیا اہل لڑائی. اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی، قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا. یہی تو مسجد کا سب سے بڑا کارنامہ ہے
تیرے دربار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے، محتاج و غنی سب آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایک ہوتے ہیں۔ یہ نماز ایکتا کا پیغام دیتی ہے، یہ نماز برابری کا درس دیتی ہے۔ جب آپ سلام پھیرے اپنی نماز کو مکمل کرتے ہوئے تو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے داہنی طرف جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، امام اگر دائیں طرف ہے تو امام کو بھی شامل کر لو، اور آپ کے دائیں طرف جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ یہ نیت کریں کہ میں یہ سلام ان سب کو کر رہا ہوں۔ ابھی گاؤں میں نکلے تھے پردھانی کے بعد تو سلام و کلام ختم ہو گیا تھا، تمہارے محلے سے ووٹ کم آئے، تمہارے محلے سے میرا ممبر ہار گیا، اس لیے تم نے میرے ساتھ وشواس گھات کیا ہے۔ شام کو آ کر تو چائے پی کر کہتے تھے کہ آپ ہی کا ہوں، لیکن جس دن ووٹنگ کا وقت آیا تو اس دن تم نے ہمارے ممبر کو ہرا دیا، اس دن تم نے ہمیں ووٹ نہیں دیے، اور تم سے سلام اور کلام بند ہے۔ یہاں تو تم سلام کلام آ گئے تو چہرہ چڑھا لیا، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ کوئی کمزور ہے تو پھر اسے دبا کر خاک میں ملانے کی کوشش کر ڈالی، اسے چھوٹے مقدموں میں پھنسا دیا، اس کے خلاف نہ جانے کیا کچھ کیا۔ مگر مسجد یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں 5 مرتبہ آؤ۔ اب تمہاری داہنی طرف جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نوجوان ہو یا بوڑھے ہو، تمہاری ان سے سلام دعا ہو نہ ہو، اب کہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اور جب بائیں طرف آپ اپنا منہ کریں تو بائیں طرف جتنے مقتدی بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام مقتدیوں کو آپ سلام کریں۔ اور اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ جب گھر سے باہر نکلے اور آپ گھر سے باہر نکلے تو جو مسلمان آپ کے سامنے آ جائے، وہ نوجوان ہو یا بوڑھا ہو یا بزرگ ہو، آپ اس کو سلام کریں۔ مگر اب سلام باہر تو ختم ہی ہو گیا، اب مسلمان نماز پڑھنے کہاں جا رہا ہے تو بھائی چارہ رہ کہاں سے جائے، آپس میں محبت کہاں سے رہ جائے، ایک دوسرے پر رحمت اور سلامتی کی دعا کرے تو کون کرے؟ لیتے کے بیچارے سے بوڑھے لوگ ہیں جو مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب کوئی مسجد تعمیر ہوتی ہے تو ہمارے دل پر سانپ روتے لگتا ہے کہ مسجد کی تعمیر کیوں ہو رہی ہے۔ 1000 سنیما گھر بن جائیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لاکھوں ہاسپٹل بن جائیں، کوئی اس کے بارے میں یہ نہیں کہتا اس ہاسپٹل کی ضرورت کیا ہے۔ ایک بازار تھا اور دوسرا مارکیٹ وہاں پر کھول دی گئی، کوئی نہیں کہتا کہ یہ بازار کیوں تعمیر ہو گیا، اس پر مقدمہ چل جانا چاہیے، یہ کیوں تعمیر کیا جا رہا ہے۔ کوئی ایک زناکاری کا اڈا بنائے دوسرا اس کے برابر میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ مگر اگر مسجد تعمیر ہونے لگے تو کوئی اور نہیں، ہم کہتے ہیں کہ مسجد کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، یہ مسجد نہیں بناتے آپ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے بدلے میں جانتے ہو آپ کو کیا دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو جنت میں ایک مکان بنا کر دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبانی وعدہ کیا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنا مکان جنت میں بنائے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا مکان جنت میں بنائے، آپ کون نہیں چاہتا کہ گاؤں سے نکل کر اس کا مکان دھامپور میں بن جائے؟ اور دھامپور میں رہنے والے کیا نہیں چاہتے کہ وہ جا کے سٹی بجنور میں بس جائے؟ اور شہر بجنور میں رہنے والے کیا نہیں چاہتے کہ ان کی کوٹھی دہلی میں جا کے بن جائے؟ اور دہلی والے کیا اور سے زیادہ کی تمنا نہیں کرتے؟ مگر اے لوگوں، اگر کسی کی دہلی میں کوٹھی بن گئی تو اس وقت تک ہے جب تک وہ وہاں زندہ ہے، لیکن یہ گھر جو مسجد کی بنیاد پر بنتا ہے وہ دنیا پر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے دنیا کا گھر کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، اتنا ایک دن چھوڑ کر جانا ہے۔ آج لال قلعے کے پاس سے کبھی گزرا کرو تو یاد کیا کرو کبھی یہاں شہنشاہوں کا چاہو چراغ چپکتا تھا، کبھی یہاں اورنگزیب بیٹھا کرتا تھا، کبھی یہاں شہنشاہ سوری فیصلے کیا کرتا تھا، کبھی یہاں شاہجہاں کو سلامی دی جاتی تھی۔ مگر آج ان قلعوں میں جو اتنے اونچے تعمیر کیے گئے تھے، جن کے لیے ہزاروں ہاتھی لائے گئے تھے، آج ان قلعوں میں رہنے والی ان کی اولادیں نہیں بلکہ وہاں کتے اور بلی اور کبوتر اور مرغیاں یہ بچے رہتے ہیں۔ چلے گئے چھوڑ کر کے نہیں چلے گئے؟ کبھی آگرے گئے ہو تو قلعہ دیکھا؟ آپ نے بہت سارے قلعے دیکھے ہوں گے، دیہاتوں میں بھی تھے، شہروں میں بھی تھے۔ آج رامپور جاؤ تو رامپور کے قلعے میں نواب کا ایک گھر نہیں ملے گا،
نواب خاندان کے بیٹوں کو وہ گھر نہ ملا جو ان کے باپ دادا نے تعمیر کیا تھا، ان کو الگ مکان بنانا پڑے۔ آج اس قلعے میں جو کہیں جہاں پرندہ پر نہیں مارا کرتا تھا، جہاں سے چڑیا بھی خوف کھا کر گزرا کرتی تھی، جہاں جس کی دیواروں کے نیچے لوگوں کو پسینے آ جایا کرتے تھے، جس کی بلند بلند عمارتیں آسمان سے باتیں کرتی تھیں، آج وہ قلعے دوسروں کا مسکن ہے۔ ان کے باپ دادا کو وہ قلعہ نہیں ملا۔ اگر 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 دنیا میں یہ رہنے کے لیے ہوتے تو ان کی اولادیں کم سے کم وہاں پر پہنچ جاتی۔ یہی تو میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے، یہی تو میرے لیے آپ کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ اے عزیزو، مگر محمد رسول اللہ فرماتے ہیں من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی گھر بنائے، اللہ کا گھر بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنائے۔ آج خوش نصیبی ہے میری اور آپ کا، میں جن حکمرانوں کو کہہ رہا ہوں انہوں نے قلعے بھی بنائے، ساتھ میں مسجدیں بھی بنائے، کیونکہ وہ صاحب ایمان تھے، وہ دیندار تھے۔ اگر ایک طرف اپنا قلعہ بنا رہے ہیں تو قلعے کے سامنے ہی انہوں نے جامع مسجد بھی تعمیر کی، اور جامع مسجد کے بناتے وقت یہ کہا کہ جامع مسجد کا مصلی اور مصلی پر کھڑے ہونے والا امام اتنی اونچائی پر کھڑا ہو کہ بادشاہ کے تخت سے اس کے پیر اس کے برابر ہوں۔ جب بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے تو جس اونچائی پر بادشاہ کا سر ہو اسی اونچائی پر وہاں کھڑے ہوئے امام کا مصلی ہو۔ لال قلعہ نیچے ہے اور جامع مسجد اونچی ہے، یہ ان کے احترام کا عالم تھا کہ ہم امام کے قدموں کے پیروں کے برابر ہیں، ہماری عمارت مسجد سے اونچی نہ ہو۔ وہ سامنے مسجد تعمیر کراتے ہیں۔ ان کی بیویوں کا یہ عالم تھا کہ ایک بیوی وہ مسجد تعمیر کراتی ہے جس کا نام فتح پوری مسجد ہے، اور دوسری بیوی وہ مسجد تعمیر کراتی ہے جس کا نام اکبر آبادی مسجد ہے، جو ابھی میٹرو کی کھدائی میں دہلی میں نکلی تھی، جو جامع مسجد کے ٹھیک سامنے تھی۔ یہ اکبر آبادی مسجد جو آج حکومت نے اپنے کنٹرول میں لے لی ہے، جس میں ایک تو جمعے ہوئے اگر اب نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بادشاہ جامع مسجد بناتا ہے، بیوی فتح پوری مسجد بناتی ہے، دوسری بیوی اکبر آبادی مسجد بناتی ہے۔ یہ وہ دیندار حکمران تھے، آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے جو عہدہ پانے کے لیے شراب کے دہانے کھول دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شراب کی وجہ سے ہمیں سیٹ مل جائے گی، ہمیں شراب کی وجہ سے ہمیں عزت مل جائے گی۔ یہ وہ نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کیا کرتے تھے۔ لال قلعہ تو ان سے چھوٹا، وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا قلعہ نہیں ملے گا مگر مسجد کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لال قلعے کی تعمیر کے بدلے میں جنت میں گھر نہیں بنوائے گا، مگر اگر ہم نے کوئی مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعمیر کرا دی تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ جنت میں ہمارا گھر بنائے گا۔ ہائے، ایک طرف پر ہماری محروم، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شرم کی بات پہلو خیر کے نکل آتی ہے۔ یوں تو ہمارا سب کچھ چلا گیا، اے نوجوانوں سب کچھ چلا گیا۔ کبھی تمہارے وہ باپ دادا تھے جو دنیا میں نکلا کرتے تھے اپنی گھوڑوں پر زین کس کے، جن کی ٹاپوں سے اڑنے والی دھول اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیار کو دعوت دیتی تھی۔ وہ زمین پر چنگاریاں اڑاتے تھے، ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں کبھی یورپ کی سرزمین پر پہنچتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جوش میں آ کر اپنی ہی کتاب کی تلاوت شروع کر دیتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھتا اور عادیات ضبحا فالمغریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا۔ ان گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم جن سے چنگاریاں اٹھتی ہیں، ان گھوڑوں کی قسم جو سبوں کے اندر گھس جایا کرتے ہیں۔ یہ نوجوان کبھی یورپ میں پہنچتے ہیں اور یورپ کی سرزمین پر پہنچ کر دنیا کی تاریخی مسجد قرطبہ کو تعمیر کرتے ہیں۔ مسجد قرطبہ تعمیر کی جاتی ہے جس میں ہزاروں چراغ جلائے جاتے ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال فرماتے ہیں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے صحراؤں میں۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور لڑتے تھے تیرے نام کی عظمت
عظمت کے لیے اے لوگوں کبھی آپ کا وہ دورہ تھا، یہی ملک تھا، یہی سرزمین تھی، یہی کشمیر و کنیا کماری تھا، یہی گنگا اور جمنا کی ندی تھی جس کے کنارے کبھی تمہارا کوئی گھڑ سوار آیا کرتا تھا اور صبح کے وقت میں اس کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کر کے کانوں میں انگلی ڈال کر اسی کے کنارے کھڑا ہو کر جب وہ کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو گنگا اور جمنا کی لہریں جوش میں آ جایا کرتی تھی، رب کا نام سن کر یہ ابل پڑتا تھا، دریا تڑپ پڑتا تھا، اس میں بل آ جایا کرتے تھے۔ مگر آج جب سے ہم نے اپنے ہاتھوں میں سنگیت لیا ہے، جب سے ہم نے ہاتھوں میں بانسری لی ہے، جب سے ہم نے اپنے ہاتھوں میں مہندی سجائی ہے، جب سے ہم نے اپنے ہاتھوں میں کنگن پہنے ہیں، جب سے ہمارا نوجوان کان چھلا کر ایک عورت اور لڑکی بن گیا ہے، تب سے وہ گنگا اور جمنا سینکڑوں سال سے رو رہی ہے۔ کاش کوئی صبح کے وقت آئے اور آ کے اللہ اکبر کی صدا لگائے۔ ہائے افسوس سب افسوس، ایک طرف کی المیہ اور ماتم ہے، تو وہ پہلو ہے جس کی میں تصویر آپ کو دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی انتظار کر رہا ہے، وہ آج بھی آپ کو پکار رہا ہے۔ تم ہی تو تھے جنہوں نے جنگل کاٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدیں بنائی تھی، تم ہی تو تھے کبھی معین الدین چشتی اجمیری بن کر اسلام کا پیغام یہاں پہنچا رہے تھے اور قافلے کے قافلے اسلام میں داخل ہوا کرتے تھے، تم ہی تو توحید کا چراغ جلا رہے تھے۔ مگر آج کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان تمام نعمتوں سے محروم کر دیا۔ میرے عزیزوں، اسلام کا دشمن تو اس وجود کو بھی برداشت نہیں کرنا چاہتا، اس کی تیاریاں تو یہ ہیں کہ اس پورے خطے کو یورپ بنا دیا جائے، اس پورے خطے کو یورپ کی طرح تبدیل کر دیا جائے۔ مگر ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مایوس نہیں ہوا، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے نظریں نہیں پھیری، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اولادوں کو اپنے در سے نہیں بھگایا، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بیٹوں کو قبول کیا ہے اس بات کے لیے کہ ان کی زبانوں پر قرآن کی تلاوت جاری ہو جائے۔ ہم ابھی یہودیوں کی طرح محروم نہیں ہوئے۔ اے مسلمانوں، ابھی بھی توبہ کر لو، ظالم ابھی ہے، فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا سمجھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی بھی مجھے اور آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے تم پہ ذلت مسلط کر دی، یا میں نے تم پہ لعنت مسلط کر دی، یا میں نے تمہیں ذلت کے گڑھوں میں ڈال دیا۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے یہ جگہ پڑی ہوئی ہے، اس جگہ پر تو میرا گھر تعمیر کر دے، ابھی تعمیر کرنے کی اجازت ملی ہوئی ہے، ابھی میں نے تجھے ہاتھ دیے ہوئے ہیں، اس مسجد کے میناروں کو بلند کر دے تاکہ یہ پہچان ہو جائے کہ کل ابراہیم تو میرا گھر بناتا ہے، تم آج اپنے ہی علاقے میں کوئی گھر بنا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ جس طرح ابراہیم کو اپنے گھر کی تعمیر کی بنیاد پر خلیل بنا سکتا ہے، وہ مقام تو نہیں ملے گا مگر کم سے کم ان کی نسبت حاصل ہو کر آپ ابراہیم کی ملت میں تو شامل ہو گئے۔ حکمراں تو نہیں رہے، نواب تو نہیں رہے، بادشاہ تو نہیں رہے جو مسجدیں تعمیر کریں اور آپ کو کچھ نہ دینا پڑے، مگر اگر وہ نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دور حاضر کے ان لوگوں کو جو آج کے بلال کہلائیں گے، جو آج کے عمار بن یاسر کہلائیں گے، جو دور حاضر میں کمزور لوگ کہلائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہتا ہے تم اپنی حیثیت کے مطابق میرا گھر تعمیر کر دو، اس لیے کہ میرا گھر وہی تعمیر کریں گے جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو۔ دنیا پہ یقین رکھنے والے تو دنیا میں سودے بازیاں کرتے ہیں، سود پر پیسہ اٹھاتے ہیں، اپنے لائف انشورنس کے لیے اپنا بیمہ کراتے ہیں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کو مل جائے، بیماری میں ہمیں پیسہ مل جائے۔ مگر جو آخرت پہ یقین رکھتے ہو کہ اللہ ایک کا 10 گنا دے گا، 10 گنا سے بڑھا کر
70 गुना देगा, 70 से बढ़ाकर 700 कर देगा। और अल्लाह तबारक व तआला इखलास की बुनियाद पर हजारों करोड़ों अरबों खरबों गुना देगा। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, जो सौदा करना चाहते हैं वो आज अल्लाह तबारक व तआला से सौदा कर ले। अभी वक्त है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इजाजत मिली हुई है और वहां से महरूमी का कदम नहीं गिरा है। वरना कितनी कौमें हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल भी किया और महरूम भी। आओ मेरे अज़ीज़ों, वक्त है आज अपनी जन्नत में एक खूबसूरत महल बनाना। कौन बनाएगा? अल्लाह तबारक व तआला बनाएगा। हम में से कौन है जो ये नहीं चाहता कि उसका जन्नत में मकान बन जाए? जब मस्जिद नबवी की तामीर हुई तो अपने बाप दादा की तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस मस्जिद की तामीर में खुद हिस्सा लिया, अपने साथ पत्थर उठा कर लाए, मस्जिद कुबा की तामीर की। ऐ मेरे अज़ीज़ों मोमिन, अपना घर बनाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला का घर बनाता है। अल्लाह तबारक व तआला उन खुश नसीबों को कबूल फरमाता है जिन पर अल्लाह तबारक व तआला की नजर पड़ती है। अभी हजरत आयशा का हुजरा नहीं बना, अभी माँ के कमरे नहीं बने, अभी सहाबा ने अपने मकान तामीर नहीं किए कि मस्जिद नबवी से पहले मस्जिद कुबा तामीर की गई और मस्जिद कुबा के बाद मस्जिद नबवी तामीर की गई। अभी जमीन पर आदम नहीं आया, अभी जमीन पर कोई इंसान नहीं आया, अभी जमीन पर हव्वा नहीं आई, अभी हजरत हव्वा के बेटे हाबील ने जन्म नहीं लिया, अभी हजरत हव्वा के बेटे शीश नहीं आए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन पर इंसान के आने से पहले ही जिब्राईल को भेजकर फरिश्तों के जरिए सबसे पहले अपना घर तामीर कराया। इन्ना अव्वला बैतुन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिमक्का, सबसे पहले जो मकान तामीर हुआ है वो मक्का में तामीर हुआ और वो है बैतुल्लाह और वो है खाना काबा जिसका तवाफ करना सवाब। और जिस दिन खाना काबा नहीं रहेगा उस दिन ये दुनिया भी नहीं रहेगी। सारी दुनिया अच्छी तरह समझ ले, इस पूरी दुनिया का वजूद काबे ही की वजह से है। जब तक काबे का तवाफ होता रहेगा कयामत नहीं आएगी, ये आसमान नहीं टूटेगा, ये सितारे गजरे नहीं होंगे, ये समंदर अपनी जगह पर ठहरे रहेंगे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं जब जमीन की तबाही का वक्त आएगा, जब इंसान की तबाही का वक्त आएगा और जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फैसला कर दिया जाएगा कि अब ये इंसान तबाह कर दिया जाए, तो एक हबशी, आप फरमा रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ उसकी पतली पतली पिंडलियां हैं, वो खाना काबा पे चढ़ जाएगा और उसकी ईंटों को घेर कर तोड़ने लगेगा। जब अल्लाह तबारक व तआला का घर टूटने लगेगा तो अल्लाह तबारक व तआला इस पूरी दुनिया को तहस नहस कर देगा, इसे खत्म कर देगा, इसे मिटा डालेगा। सूरज को हुक्म होगा कि अब तू जमीन पर आ जा, समंदरों को हुक्म होगा कि आबादियों को निकल जा। इसलिए हम पूरी दुनिया से ये कहना चाहते हैं वो गलत नजरें, अमेरिका की वो गलत नजरें जो ये सोच रहे हैं कि खाना काबा को ढाकर उन्हें मरकजियत मिल जाएगी, हरगिज़ नहीं मिलेगी। रुए जमीन पर जब तक मुसलमान मौजूद है, जब तक एक भी कलमा पढ़ने वाला मौजूद है, वो खाना काबा की हिफाजत करता रहेगा, वो खाना काबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठता रहेगा। इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत है, यहाँ तक कि जब कोई जमीन पर नहीं होगा खाना काबा का सीधा करने वाला और हर चीज खाना काबा को खत्म कर देगा, तो अल्लाह तबारक व तआला इस्राफील को भेजकर पूरी दुनिया में सूर फूंक करके दुनिया को खत्म कर। ऐ दोस्तों, जिस तरह सितारे सूरज से रोशनी लेते हैं, बैतुल्लाह पे अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उतरती हैं, वहां से फिर ये सारी मस्जिदों में वो नूर भेजा जाता है जिससे ये मस्जिदें जगमगाती हैं। इसलिए आज आप एक अजीम काम के लिए यहाँ जमा किए गए, जिसकी निस्बत पर उलमा ने आपसे कुछ नसीहतें की, जिनकी बुनियाद पर मदीने मुनव्वरा की यादें आपको शाहिद साहब ने सुनाई। आज उसकी निस्बत पर आज यहाँ जमा हुए हैं। जिंदगी का कोई पता नहीं कब आखिरी सांस हो
جائے، وقت کا کوئی پتہ نہیں کہ کب غریبی سے دو چار ہو جائے، صحت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب بیماری حملہ آور ہو جائے، موت کا کوئی وقت نہیں کہ کب آئے اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ اپنی دنیا کمانے والوں، دنیا تو کماؤ، کون منع کرتا ہے، لیکن اسی دنیا میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لگا کر اپنی جنت بنا لو۔ صحابہ نے تو مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اللہ اکبر! ابھی تو آپ سے کچھ نہیں مانگا جا رہا، صحابہ سے تو کہا جاتا تھا اے عورتوں اپنے کانوں کی نکال کر بالیاں دے دو، تو وہ کانوں کی بالیاں دے دیتی۔ جب ان سے یہ کہا جاتا کہ گلوں کے ہار دے دو، تو اگر ایک طرف کافر عورتوں نے اپنے ہاروں کو بیچنے کا اعلان کر دیا تھا تو محمد کی بیٹیوں نے اور ان کی ماؤں نے اپنے گلوں کے ہار نکال کر اسلام کے لیے خدمت کے لیے پیش کر دیے تھے۔ اگر ان سے کہا گیا میں یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے، تو ایک صحابی اس آیت کے اترتے ہی اپنے دل میں یہ کہتا ہے کہ اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض کی کیا ضرورت ہے۔ رسول اللہ نے کہا اللہ لوٹا کر تمہیں دے دے گا۔ کہا میرا وہ کھجور کا باغ جس میں سب سے اچھی کھجوریں ہیں، جس میں سب سے عمدہ کھجوریں ہیں، جس میں سب سے بہترین پانی کے چشمے ہیں، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دیا۔ یہ کہہ کر محمد رسول اللہ سے ایک صحابی آگے بڑھا۔ اس صحابی کا نام ابو دہدہ ہے۔ سیرت بتاتی ہے، تفسیر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ابو دہدہ اب اس باغ کے کنارے کھڑے ہو گئے اور اپنی بیوی سے یہ کہا او میری بیوی اس باغ سے نکل کے باہر آ جا، یہ باغ میں نے اپنے دوست کو دے دیا ہے، یہ باغ میں نے اپنے دوست کو ہدیہ کر دیا ہے، یہ میں نے اپنے دوست کو ہبہ کر دیا ہے۔ بیوی نے کہا میں یہ جان تو سکوں کہ تمہارا دوست کون ہے، کس دوست کو آپ نے دیا ہے؟ کہا تیرے لیے اس باغ میں رہنا جائز نہیں رہا۔ بچوں نے کچھ کھجوریں اپنے دامن میں اکٹھی کر رکھی تھی۔ ابو دہدہ نے اپنی بیوی سے کہا او ام دہدہ اب اس باغ کی کھجوریں بھی میں اپنے دوست کو ہدیہ اور ہبہ کر چکا ہوں، ان کھجوروں کو دامن کے نیچے پھینک دے، یہ میں دے چکا ہوں۔ بیوی نے سڑک کر کہا اور میرے شوہر اس دوست کا نام تو بتائیے۔ تو ابو دہدہ نے کہا میرا دوست اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس نے ہم سے قرض مانگا اور ہم نے یہ باغ اسے قرض دے دیا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دیا باغ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ ابو دہدہ کیا تجارت کی تو نے، تیرے ان باغوں سے نہ جانے کتنی بہترین اور افضل ترین کھجوریں جنت میں تجھے باغ کی شکل میں دی ہیں جنہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ سودا کر لیتے اللہ اکبر۔ عثمان غنی کو یوں ہی عثمان غنی کا خطاب نہیں ملا۔ جنگ تبوک کے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں جب آپ نے مال مانگا تو 100 دینار لا کر ڈال دیے۔ آپ نے پھر جب اور کا مطالبہ کیا تو 100 دینار اور ڈال دیے، اور جب اور کا مطالبہ کیا تو 300 دینار محمد رسول اللہ کی جھولی میں ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جگمگا اٹھا، کھل اٹھا اور کھل کر آپ نے کہا آج کے بعد آپ ان دیناروں کو پلٹتے جاتے تھے، الٹتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آج کے بعد کوئی بھی گناہ، کوئی خطا، کوئی لفظ عثمان کو نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ ہاں یہی عثمان غنی ہے جنہوں نے 900 اونٹ اس جنگ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان سے لدے ہوئے دیے ہیں، اور غالباً اگر تاریخ کا مطالعہ صحیح ہے تو 1000 گھوڑے رومیوں سے لڑنے کے لیے محمد رسول اللہ کے اس داماد نے، نبی کے اس سپاہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے اور خود بھی میدان جنگ کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ اسلام یوں ہی دنیا میں نہیں پھیل گیا، اسلام یوں ہی نہیں پھیلا۔ خدا دو جہاں کی قسم صحابہ کرام نے اسلام کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنے لہو کے قطرے اسلام کی جھولی میں ڈال دیے، اپنے معصوم بچوں کی پوری زندگیاں اسلام کے نام پر نچھاور کر دی، اپنا مان لٹا دیا، تب کہیں جا کر کے اسلام سرزمین عرب سے یورپ پہنچا، یورپ سے افریقہ پہنچا، ایران کو اس نے فتح کیا، ہندوستان کی گلیوں میں داخل ہوا۔ ہم آج کہتے ہیں اللہ اسلام کو سربلندی عطا کر دے۔ اسلام کو سربلندی کیسے عطا ہو؟
تو نے اسلام کے لیے کیا دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے ہاں اسلام تو سربلند رہے گا، مگر صحابہ کی طرح تو کیا قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ تو آج اپنی کیا ایک گاڑی اسلام کو دے سکتا ہے کہ تو آج ایک گھوڑا دے سکتا ہے کہ تو آج ایک تلوار دے سکتا ہے کہ تو آج نیزہ اور کمان دے سکتا ہے؟ وہ تو نبی کی چاہنے والی تھی، جب آواز لگی رومیوں سے مقابلہ ہے، اللہ اکبر، رومیوں سے مقابلہ ہے۔ آج تو اسلام کا بہت بڑا مقابلہ ہے، وہاں تو روم سے مقابلہ تھا، جزیرۃ العرب فتح کر دیا گیا تھا، ایران سے ابھی مقابلہ شروع ہی نہیں ہوا تھا کہ صحابہ کرام اس مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ آج تو پوری دنیا سے مقابلہ ہے، آج تو ساری دنیا ہم سے خفا ہے۔ اسلام کی بنیاد پر آج ایک سکے سے کام نہیں چلے گا، میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ اسلام کی چوری میں ڈال دینا ہوگا۔ وہاں جب ایک عورت کو کچھ نہ ملا، سونا ڈھونڈا تو نہ ملا، چاندی کے 30 درہم ڈھونڈے تو نظر نہ آئے، بیٹا بھی نہ ملا، تو پھر وہ عورت گئی اور اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ کو آج کسی نے کھجور دی ہے، کسی نے جمع سال بیٹے دیے ہیں، کسی نے تلوار چلانے والا شوہر دیا ہے، کسی نے جینوں کے کٹے ہوئے گھوڑے آپ کو پیش کر دیے ہیں۔ یہ عورت قینچی اٹھا کر اپنے سر کے بال کاٹ لائی اور محمد رسول اللہ کو دے کر یہ کہتی ہے اے محمد رسول اللہ، ان بالوں کو کسی مجاہد کے گھوڑے کی لگام کی رسی میں ڈال دینا تاکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ سے کہہ سکوں کہ اے مولا، ایک مجاہد کے گھوڑے کی لگام میں جو رسی تھی اس رسی میں میرے بال استعمال ہو کر کے تیری راہ میں قبول کی۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! خیر، مجھے تو بڑا ترس آتا ہے کیونکہ پہلی بار آپ کی بستی میں آیا ہوں۔ میں نے ابھی ایسے چہرے دیکھے جو اللہ کو کہنے کی بھی آواز نہیں۔ اتنا غصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ اکبر نہیں کہیں گے، اور ابھی پرچے بھرے جانے دو، پھر دیکھو کتنے نعرے لگیں گے، فلاں کے فلاں کے فلاں کے ابن فلاں۔ اللہ اکبر مت کہہ دینا، گناہ ہو جائے گا، بہت بڑا پاپ ہو جائے گا، بہت بڑا جرم ہو جائے گا۔ یہی اللہ اکبر کی برکت ہے۔ تمہارا تو کوئی کام اس کے بغیر ہو جائے گا؟ مجھے بتاؤ، تمہارا تو مرغا بھی حلال نہیں ہوگا، جب تک اللہ اکبر نہیں کہو گے حلال ہو جائے گا۔ اگر آپ کہو گے مولانا صاحب شرم آ رہی ہے، اللہ ہر ہر مہادیو کہہ دوں، بڑی آسانی سے کہتے بسم اللہ اللہ اکبر کہو، اس ورد کو کاٹتے ہوئے جتنا کیا کہہ رہے ہو جائے گا کہ بکرا حلال ہو جائے گا؟ کیوں؟ کچھ اور کہہ دو، مت کہو ایسی پیسی تلاوت سنی اور سیے رہو۔ آج لوگوں کو بڑی تعجب سا لگتا ہے کہ صاحب جب خود مولانا صاحب اللہ کو بل کہہ رہے ہیں تو پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں جیران جی یہ کہہ رہے ہیں جے ماتا جی کہہ رہے ہیں۔ بڑا تعجب ہوتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں لوگ یہاں کی تو خیر پہلی بات جہاں گرا بات پر بہت سی جگہوں پر لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے شرماتے ہیں، مگر آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ جب تمہارا جانور بھی اللہ اکبر کے بغیر حلال نہیں ہوتا اور تمہاری عید کی نماز میں تو اللہ اکبر ہی کہلوایا جاتا ہے، اللہ اکبر کہو پھر آج چھوڑو، پھر اللہ اکبر کہو پھر جوڑو، پھر کہو پھر جوڑو، 6 مرتبہ کہلوایا جاتا ہے، اور جنازے کی نماز ہو جائے گی بغیر اللہ اکبر کے؟ آپ کو شرم آ رہی ہے، اس لیے ہاتھ باڑھ کے باہر کھڑا، وہاں بھی شرم آتی ہے آپ کو، اس لیے جنازہ ادھر رکھا ہوتا ہے اور وہاں باندھ کے اسکول کے پیچھے کونے میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ اکبر نہیں کہہ سکتا اپنے باپ کی نماز۔ سگا بیٹا کھڑا ہے اور تیسرے دن آ جائے گا پھر کھانے کے لیے، ویسے آ جائے گا، اللہ اکبر نہیں کہہ رہا۔ اس لیے ہم جان بوجھ کر ان اجلاس میں بھی اس امت کو اللہ اکبر کہلوا رہے ہیں، ورنہ پھر کوئی قاتل آپ سے کہلوائے گا کہ مجھے کہو میں بڑا ہوں، اور تم کہو گے اس سے کہ ہاں کیوں بڑا ہے، جان چھوڑ دے، ہاں آپ سب کچھ مائی ہیں، آپ کی باپ ہیں، آپ کی لگائی ہیں اور آپ کی قصائی ہیں۔
اللہ اکبر کہنا سیکھو. صحابہ کرام نے بلندیوں پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہا. کوئی ایمان کی خبر سنی تو اللہ اکبر کہا. تمہاری نماز نہیں ہوگی اگر تم نہ کہو اللہ اکبر. امام کو بھی کہنا ہوگا, مقتدی کو بھی کہنا ہوگا. پہلی تکبیر کا نام ہی تکبیر تحریمہ ہے, جو نماز کی شرط ہے. شرط ہے. آپ کو شرم آ رہی ہے, اب کیا کروں, نمازی ہے ہی گا, مگر جمعے کے تو پھر بھی ہونا. ہارٹ کے تو ہوئے, اگر کاٹ کے نہیں بھی ہوتے. ہارٹ کے تو نہیں رہے, وہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں, مگر 360 کے تو ہو. عید کے دن تو جا کر اللہ اکبر کہتے ہی ہو. تو یہاں بھی کہنے میں ہمارے علماء بھی نہ شرمائیں. علماء بڑا شرماتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہاں مت تو ماحول خراب ہو جائے گا. اللہ اکبر سے اللہ اکبر سے ماحول خراب ہوگا تو مسجد بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اتروا دو, پھر مسجدوں میں اللہ اکبر مت کہو. ساری مسجدوں کو تالا لگا کر گھروں میں جا کر بیٹھ جاؤ اور کہو کہ اللہ اکبر سے ماحول خراب ہو رہا. اللہ اکبر سے ماحول بنتا ہے. جب اللہ اکبر کہتے ہو تو شیطان وہاں تک بھاگتا ہے جہاں تک مسجد کی آواز جاتی ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اگر اللہ اکبر سے چڑ اور جرم ہے تو اپنے بیٹوں کا نام بلال مت رکھو, اس لیے کہ بلال اللہ اکبر ہی سے پہچانا گیا ہے. جب وہ مدینہ منورہ پہنچا ہے تو اس نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے مؤذن بن کر کے اللہ اکبر کہا ہے. اس نے امیہ کے پیر کے نیچے بھی اللہ اکبر کہا ہے. اور یہی بلال ہے کہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو محمد رسول اللہ اس کے لیے سیڑھی بن گئے ہیں اور کہا بلال تیرے دل کا جذبہ میں جانتا ہوں, تیری آرزو میں سمجھتا ہوں, تیری تمناؤں کی میں قدر کرتا ہوں کہ تجھے اللہ اکبر کہنا کتنا پسند ہے. آسمان سے سلامی آئی ہے, جبرائیل پیغام لے کر آیا ہے. آج خانہ کعبہ کی چھت پر کوئی اور نہیں, آج بلال کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہے گا تاکہ ابو سفیان کو پتہ چل جائے, ہندا کو پتہ چل جائے, ابو جہل کے خاندان کو پتہ چل جائے, عرب کے سورماؤں کو پتہ چل جائے, امیہ بن خلف کے دوستوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ اکبر کہنے والا آج اتنی قوت اور طاقت میں ہے کہ عرب کا کوئی سورما بلال کو اللہ اکبر کہنے سے نہیں روک سکتا ہے. محمد رسول اللہ کے کاندھے پر پیر رکھ کر بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا اور خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے. تو اس وقت عرب کے ان لوگوں نے جو اپنے باپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے کہا اچھا ہوا ہمارا باپ مر گیا, ورنہ آج ہمارے باپ کے کانوں میں اس غلام کی اللہ اکبر کی صدا پڑا. یہی وہ بلال ہے, بات ختم کر رہا ہوں, جن کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسجد اقصی فتح ہوئی, آج تو میرے نوجوان کو پتہ بھی نہیں کہ اس کی مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں. تیری گیند کسی قبضے میں چلا جائے تو تجھے نیند نہیں آئی. تیری ایک بھینس 25,000 کی کسی قبضے میں چلا جائے تو اعظم خان صاحب کے پاس تک پہنچ جائے گا. ذرا سفارش کر دو, آپ کی بھینسیں تو مل رہی تھی, جو کھوئی تھی میری بھینس نہیں ملے. فوراً پہنچائے گا صاحب, دہائی دیتا ہوں آپ کو, آپ کی بھینسیں تو لا کے رکھی تھی, کہاں سے برآمد ہو گئی, ذرا میری بھینس بھی دلوا دو. مسجد اقصی جو مسلمانوں کا قبلہ اول, جو خانہ کعبہ کے بعد روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا قبلہ ہے, وہ 1967 سے لے کر کے آج تک یہود و نصارہ کے قبضے میں ہے. جس کے مینار رو رہے ہیں, جس کے منبر تڑپ رہا ہے, جس کی محرابیں بلک رہی ہیں, جس کے پاس وہ چٹان جس سے براق کو باندھا گیا تھا وہ رو رہی ہے, اور جس کی وجہ سے نہ جانے کتنی بہنیں اور بیٹیاں ہیں, نہ جانے کتنے معصوم بچے ہیں جو گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں اور اسرائیل کی قید میں ہے. ہزاروں ایسی مائیں ہیں کہ اسکول اپنے بچوں کو چھوڑنے جا رہی تھی کہ راستے میں ماں کو اٹھا لیا گیا, لوہے کی گاڑی میں بند کر لیا گیا. 2 معصوم بچیاں ماں ماں کہہ کر
पुकारती है, मगर जालिम फौजियों ने उन मासूम बच्चियों को अपने मजबूत बाहों में पकड़ लिया। वो तड़पती रही, उनकी आंसू जमीन पर गिरते रहे, मगर वो जमीन हजरत उमर को याद करती है। कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी को पुकारती है, वो बच्चियां कहती है, माँ तू कहाँ जा रही है? माँ लोहे की गाड़ी में बंद है। अपनी बच्चियों से कहती है, अपनी माँ को भूल जाओ, तुम्हारी माँ कैद के लिए चुनी गई है, अंधेरा उसका मुकद्दर है, कैद खाना उसकी तकदीर है। उसके बाद वो चीज छोड़ दी जाती है। वो पागलों दीवारों की तरह माँ की तरफ दौड़ती है, मगर वो सरकारी गाड़ी का मुकाबला कहाँ कर सकती है? आंसू थम के रुक जाते हैं, वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। कोई हजरत उमर जो बच्चियों के हाथ पे सर पे हाथ रख दे, कोई खालिद बिन वलीद जो इन बहनों का दर्द जाकर समझ ले, नहीं कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। यही मस्जिद अक्सा थी जो ईसाइयों के कब्जे में थी। उमर इब्न खत्ताब ने इसको फतह किया। जिस दिन फतह कर लिया तो उस दिन अजान का मरहला आया। सैकड़ों साल हो गए हैं, इसमें अजान आज कौन देगा, कौन अजान पढ़े? सबकी नजरें, सबकी जबानें, सबकी उंगलियां एक की तरफ गई और वो हंसती थी हजरत बिलाल। जिसने मस्जिद नबवी में अजान दी, जिसने खाने काबा में अजान दी, आज इतना बनता है कि मस्जिद अक्सा में वो अजान दे। और अजान क्या है? हजरत बिलाल खड़े हुए, मस्जिद अक्सा झूम उठी। आज किसने अजान दी है? आज हजरत बिलाल ने अजान दी है, जिसकी अजान का इंतजार जिब्रील अमी को भी हुआ करता था। अल्लाह अकबर कहने वालों, जो अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई का नारा लगाएगा, जो अल्लाह की बड़ाई का नारा लगाएगा, तमाम मखलूक उसकी नजरों में छोटी हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला उसे इज्जत अता करेगा, उसे सरबलंदियां अता करेगा। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उसकी जबान को बोझ देने के लिए मुंतखब होगी। इसलिए मस्जिद तामीर की जाती है कि कोई अजान दे न दे, कोई अल्लाह अकबर कहे न कहे, कोई यहाँ जलसा करे न करे, कोई खतीब अपने जलसे में तो अल्लाह की किबरियाई बयान कराए न कराए, मगर अगर मस्जिद तामीर हो गई तो नमाज ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर 5 वक्त तो अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई और किबरियाई का ऐलान होता रहेगा। और वो अजान कैसी रहेगी? ऐ जमीन तू छोटी है, ऐ आसमान तू छोटा है, ऐ इस मुल्क के हुक्मरां या पूरी दुनिया के हुक्मरां, तू अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले में छोटा है। वो अल्लाह तबारक व तआला तख्त ताज का मालिक है, जिससे चाहता है इज्जत देता है और जिससे चाहता है इज्जत छीन लेता है। आप हर पूरी दुनिया की तारीख उठाकर देख लो, जो ये समझते थे कि हमसे हुकूमत नहीं छिड़ेगी, वो हुकूमत गंवा चुके हैं। और जो हुकूमत पर बैठे हैं उनके लिए पैगाम है कि जो तुम्हारी जगह कल तख्त पर बैठकर जुल्म सितम कर रहे थे, आज अगर तुम जुल्म सितम कर रहे हो तो ये मत समझना कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें तख्त से नहीं हटाएगा। उसकी जब अल्लाह तबारक व तआला का फरमान आएगा तो तुम भी तख्त से उतार। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ये आंसू और आहें जो निकली है, अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपको कबूल फरमाए। लेकिन